اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل فرمایا قرآن کریم کی شکل میں اور نبی پاک کی احادیث کی شکل میں، اس پورے دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو، اللہ رب العالمین کے ایک ایک فرمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی سستی ہو، کوئی مداہنت ہو، کسی بھی طرح کا کوئی خوف ہو، یہ چیز کہیں بھی آپ کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی۔ حق بات کو آپ نے ڈنکے کے چوٹ پر کہا، بماگے دوہل کہا۔ آپ مکی آیات کو پڑھیے، مکی صورتوں کو پڑھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ مکی صورتوں کے اندر کس طرح سے اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کفار کو، مشرکین کو چیلنج کیا، ان کے عقائد کو چیلنج کیا، ان کے عقائد کی تغلید کی گئی، ان کے عقائد کو برا ثابت کیا گیا، یہ تمام چیزیں ہوئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کو پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ پہنچاتے رہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور پھر اخیر میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہے، اس وقت آپ صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ، کیا میں نے پورے دین کی تبلیغ کر دی؟ کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں نعم انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے پورے دین کو پہنچا دیا، پوری رسالت کی آپ نے تبلیغ کر دی، پوری آپ نے خیر خواہی کی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کو پہنچا کر کے گئے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دین ہے کیا، دین ہے کہاں۔ ایک مسلمان کے یہاں دین کا شعور ہونا چاہیے، دین کا ادراک ہونا چاہیے کہ دین ہے کہاں، وہ کون سا دین ہے جس کو صحابہ کرام مانتے تھے، وہ کون سا منہج ہے جس کو نبی کے ساتھیوں نے اختیار کیا تھا، اور وہ کون سا منہج اور طریقہ ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی تھی کہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ ساری چیزوں کو دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت۔ آپ فرما رہے ہیں میرا طریقہ، میری احادیث، میری باتیں، میرا عمل، میں نے جو باتیں کہی ہیں اور جو میں نے کیا ہے، اگر ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ منہج آپ نے بتایا، یہ آپ نے بتایا کہ دین کہاں ہے، آپ نے یہ بتا دیا کہ دین یا تو قرآن کریم میں ہے، یا اللہ کے فرمان میں ہے، یا نبی پاک کی احادیث میں ہے۔ اس کے علاوہ دین اگر کوئی کہیں تلاش کرتا ہے تو اسے دین نہیں مل سکتا ہے۔ یہ منہج ہے میرے بھائیوں، اسی منہج کو صحابہ کرام لیے رہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کو بھی قرآن سے لیا، احادیث سے لیا، اپنے عمل کو بھی قرآن و حدیث سے لیا، اپنی نمازوں کو بھی قرآن و حدیث سے لیا، اپنے عقائد کو بھی قرآن و سنت سے لیا، اپنے اخلاق و عادات کو بھی قرآن و سنت سے لیا۔ ہر چیز کو صحابہ کرام نے قرآن و سنت سے لیا، قرآن و سنت ہی کو فالو کیا، ایک ہی چیز کو فالو کیا میرے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے یہاں کوئی اختلاف نہیں، ان کے یہاں کوئی گروہ بندی نہیں۔ آپ کو صحابہ کرام کے یہاں الگ الگ جماعتیں نہیں ملیں گی، الگ الگ فرقے نہیں ملیں گے، الگ الگ گروپ نہیں ملیں گے، دین کے نام پر فرقہ بندیاں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک قرآن کو اور نبی پاک کے فرمان کو مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ یہی منہج ہے، یہی منہج ہے میرے بھائیوں۔
کہ ایک انسان کو اگر دین کے اندر کسی چیز کو ماننا ہے تو وہ قرآن کریم ہے اور یا نبی پاک کی احادیث ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، اسی چیز کو فالو کرنا ہے، اسی چیز کو ماننا ہے۔ ایک انسان جب تک اس منہج پر رہے گا اس وقت تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور امت جب تک اس طریقے پر رہی اس وقت تک امت ہدایت پر رہی، اور جب لوگ قرآن و سنت سے ہٹے تو پھر فرقے پیدا ہوئے، جماعتیں پیدا ہوئیں۔ جب لوگ قرآن و سنت سے ہٹے، قرآن و سنت کے طریقے سے ہٹے، منہج سلف سے ہٹے، تو پھر جماعتیں الگ الگ پیدا ہوئیں، خوارج پیدا ہوئے، ایسی خطرناک جماعت پیدا ہوئی جس نے صحابہ کرام تک کو گمراہ قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور صحابہ کرام کے تعلق سے نہ جانے کیسے عقائد اختیار کیے۔ شیعہ پیدا ہوئے جنہوں نے شیخین کو، ابو بکر و عمر کو تک کو ظالم قرار دیا، غاصب قرار دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے عقائد اختیار کیے۔ جہمیہ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا، جن صفات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے۔ ان تمام صفات کو دیکھو قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن جہمیہ فرقہ آیا، اس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ کے ناموں کا انکار کیا۔ معتزلہ آئے جنہوں نے اللہ کے اسماء اور صفات میں تعویلات کی۔ اشاعرہ پیدا ہوئے، مرجیہ پیدا ہوئے، ماتریدیہ پیدا ہوئے۔ یہ تمام فرقے کب پیدا ہوئے؟ جب وہ قرآن و سنت سے ہٹے تب پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر تقلید کا دور آیا میرے بھائیوں۔ یہ ائمہ دین، یہ امامان دین، یہ ائمہ اربعہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو علم عطا کیا تھا، فضل عطا کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو تقوی دیا تھا، طہارت دی تھی، ان کے یہاں علم تھا، ان کے یہاں منہج تھا۔ یہ ائمہ، یہ امامان دین اسی منہج کو مانتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اتنے بڑے امام ہیں، امام اہل سنہ کہلاتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ایک موقع آیا کہ ایک فتنہ اٹھا جس کو دنیا فتنہ خلق قرآن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فتنہ اتنا عظیم فتنہ تھا، اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس فتنے کے سامنے بڑے بڑے علماء دب کر کے رہ گئے تھے۔ اس فتنے کے سامنے بڑے بڑے علماء نے سرنڈر کر دیا تھا، چونکہ یہ فتنہ ایسا فتنہ تھا کہ اس فتنے کی سرپرستی اس وقت کے حکام کر رہے تھے۔ جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ اس فتنے کی سرپرستی کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہمت دی امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، اور وہ ڈٹ گئے میدان میں، خلفائے وقت کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کو مخلوق کہو اور تم اس کے لیے سختیاں کرتے ہو۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر قرآن کو مخلوق کہنے کے لیے جانتے ہو میرے بھائیوں کیا کیا گیا؟ کوڑے برسائے گئے، ایسے کوڑے برسائے گئے کہ ابن الجوزی جیسے مورخ کہتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی پر پڑتے تو ہاتھی چنگاڑ مار دیتا۔ لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم مجھے جتنا مارنا چاہو مار لو، میری پیٹھ حاضر ہے، تم کوڑے برسا لو، لیکن تم مجھ سے وہ بات نہیں کہلوا سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ اگر تم کہلوانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، میرے سامنے قرآن کریم کوئی آیت لے آؤ، نبی کا فرمان لے آؤ۔ تم مار کر کے مجھے نہیں کہلوا سکتے ہو۔ اگر تم اپنی یہ بات منوانا چاہتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ پیش کیا ہوا عقیدہ کہ یہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت یہ مخلوق نہیں ہو سکتی ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن ایک باطل عقیدہ پیش کیا گیا تھا، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کا فرمان لے کے آؤ، کوئی آیت لے کر کے آؤ میں مان لوں گا، نبی کوئی حدیث لے کے آؤ میں مان لوں گا۔ تین خلفاء، تین بادشاہ، ان کے دور میں آپ پر کوڑے برسائے جاتے رہے، لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کوڑوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن اس عقیدے کے خلاف ذرا بھی
बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हुए और दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के सामने साबित कर दिया कि दीन को बदला नहीं जा सकता है। चाहे वो कोई बादशाह कहता हो या बड़ी से बड़ी जमात कहती हो, कितनी बड़ी तादाद हो कहने वालों की, लेकिन जब तक उसके प्रूफ में, उसके सबूत में कोई आयत न पेश की जाए, कोई हदीस न पेश की जाए, उस वक्त तक उसको कबूल नहीं किया जा सकता है। ये मनहज है मेरे भाइयों। लेकिन बाद में जब तकलीद का दौर शुरू हुआ और लोगों ने अपने अपने इमामों की तकलीद शुरू कर दी, और इमामों की तकलीद ऐसी की कि उन अइम्मा ने भी नहीं सोचा था, इन अइम्मा दीन ने भी ये नहीं सोचा था कि आज जो मैं बात कह रहा हूँ उस बात को लोग इस तरह से मजबूती के साथ पकड़ेंगे कि मेरी बात के सामने नबी की बात को ठुकरा देंगे। इन अइम्मा ने भी नहीं सोचा था। यही वजह है कि इन तमाम के तमाम अइम्मा ने ये वसीयत कर दी थी, ये कह दिया था कि लोगों, अगर मेरी किसी बात के खिलाफ मेरे नबी की बात हो जाए, मेरी बात नबी की बात के खिलाफ अगर हो जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना, मेरे नबी की बात को ले लेना। ये अइम्मा कह के गए थे। लेकिन बाद में मेरे भाइयों तकलीद का ऐसा दौरा हुआ और इस तरह से उम्मत गुमराही का शिकार हुई। इस तरह से उम्मत ने सुन्नत को छोड़ करके अपने इमामों के, अपने मौलवियों के कौल को लिया, उनकी बात को लिया कि सुन्नत को पसे पुश डाल दिया। मेरे भाइयों, ये ऐसी गुमराही थी, ऐसी गुमराही थी जिसने पूरी उम्मत को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन मेरे नबी का फरमान है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता याति अम्रुल्लाहि व हुम गालिबून। मेरी उम्मत की एक जमात, ताइफा छोटी सी जमात को कहते हैं। आज लोग ये बावर कराते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा है तो हम हक पर हैं। मेरे भाइयों, तादाद की जाती हक पर होने की दलील नहीं है। कुरान करीम कह रहा है कि वइन तुते अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लूक, अगर तुमने अक्सरियत की इताअत की, अगर तुमने बड़ी तादाद की पैरवी की तो तुम्हें गुमराह कर देंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान है। तादाद की कसरत ये हक पर होने की दलील नहीं है। हक पर होने की दलील क्या है कि एक इंसान जो बात कहता हो वो कुरान में हो या नबी के फरमान में हो, ये हक पर होने की दलील है। हक पर होने की दलील ये नहीं है कि कहने वाला एक है या कहने वाले अनेक हैं, ये कोई दलील हक पर और ना हक पर होने की नहीं। ये वजह है कि एक मौके से पूछा गया, आप उठाइए जामे तिर्मिज़ी को, जामे तिर्मिज़ी को उठाइए, देखिए वहां पर बाज़ाब्ता सवाल हुआ मुहद्दिस से कि जमात से क्या मुराद है। यदुल्लाहि अलल जमाआ, अल्लाह की मदद जमात के साथ है, जमात से क्या मुराद है। कहा अबू बकर उमर मुराद है। कहा कि वो तो चले गए इस दुनिया से, अब कौन है। फिर फलां का नाम लिया, फिर फलां का नाम लिया। आखिर में कहा कि अबू हमजा सुक्करी हुवल जमाआ, एक आलिम का नाम लिया। क्यों कहा कि वही अकेले जमात हैं? इसलिए कि वो कुरान और सुन्नत के मनहज पर है और ये पैगाम दिया उम्मत को कि जमात का मतलब ये कतान नहीं है कि तादाद बड़ी हो, बल्कि जमात का मतलब ये है कि वो कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले हों, चाहे वो 2-4 हों या 10-20 हज़ार हों, उससे मतलब नहीं है, कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले हों। मेरे भाइयों, इस तकलीदी फितने ने इतना फितना ढाया कि उम्मत को सुन्नतों से दूर कर दिया। आज मुसलमानों के दरमियान कितनी जमातें मौजूद हैं और वह जमातें सब दीन के नाम पर कायम हैं और सब दीन के अलमबरदार होने का दावा करते हैं और दीन के नाम पर मेहनत भी करते, मशक्क़त भी करते। लेकिन ज़रा पूछे तो कोई उनसे कि दीन है क्या, दीन है कहाँ। एक इंसान उस तकलीद के नाम पर सुन्नतों का गला घोंट रहा है। एक एक सुन्नत को आप देखिए, आप उनके और अकाइद को छोड़िए, जो अकाइद आपकी आंखों से मख्फी हैं उनको आप छोड़िए। आप उनके उन आमाल को देख लीजिए जिन आमाल को आप रोज़ाना देखते हैं, मसाजिद में देखते हैं, वज़ू खानों पर देखते हैं, दूसरी और जगहों पर देखते हैं। आप उन चीज़ों को देख लीजिए कैसे इस तकलीदी फितने ने, इमाम की तकलीद ने कैसे एक इंसान को सुन्नत से दूर किया। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए इन तकलीदी मज़ाहिब के अंदर कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर वो हदीस
جو ہمارے مذہب کے مخالف ہو، ہمارے مسلک کے مخالف ہو، وہ حدیث یا تو معول ہے یا منسوخ ہے، یا تو اس کی تعویل کی جائے گی اور یا وہ منسوخ مانی جائے گی، اس طرح کے دعوے کیے گئے۔ اور آپ کو یقین نہ آئے تو پڑھیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اعلام الموقعین کو پڑھیے، عربی میں کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، اس کتاب کو دیکھیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے پوری کتاب میں کہ کیسے لوگوں نے خود ساختہ اصول بنائے، اصول گڑھ لیے اور پھر ان اصول کے ذریعے احادیث پر ہاتھ صاف کیا گیا، حدیث کو چھوڑ دیا گیا اور اپنے اصول کی حفاظت کی گئی، اصول کو پکڑا گیا۔ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئی میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز شروع کرتا ہے وہ انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو۔ لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں اس مسئلے کو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے اور معراج کی رات آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، اور جس رات میں نماز آپ پر فرض کی گئی اسی کی صبح جبریل امین آ گئے نبی پاک کے پاس۔ پڑھی آپ سیرت کو دیکھیے، معراج کی رات کی صبح کو جبریل امین آئے نبی پاک کے پاس، اور 2 دن تک آپ نے نبی کی امامت کرائی۔ آگے جبریل امین ہے، پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام ہیں، اور حرم شریف میں یہ نماز ہو رہی ہے۔ 2 دن تک جبریل نے امامت کرائی، اور بالکل پڑھ کر کے 5 وقت کی نمازیں، ان کے طریقے یہ دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نمازوں کے اوقات بتا دیے، نماز کا اول وقت کیا ہے، نماز کا آخری وقت کیا ہے، یہ تمام چیزیں جبریل امین نے بتا دی کن کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ذرا بھی دیر نہیں کی گئی، ایسا نہیں کہ ابھی آج کی رات تو نماز فرض کی گئی ہے 5 وقت کی، ٹھیک ہے بعد میں طریقہ بتا دیا جائے گا، نہیں، ذرا بھی تاخیر نہیں۔ نبی پاک رات میں نمازوں کو لے کے لوٹ رہے ہیں معراج سے، اور صبح کو فجر میں جبریل امین آپ کی امامت کر رہے ہیں، اور 2 دن تک امامت کر کے آپ بتا دے رہے ہیں جبریل امین کہ ایسے ایسے پڑھنا ہے۔ اور جبریل نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ رب العالمین سے سیکھا۔ اللہ نے بتایا جبریل امین کو، اور جبریل امین نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی اس وقت سے لے کر کے تا دم حیات صحابہ کرام کو بتاتے رہے، ذرا بھی کہیں برداشت نہیں کیا، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو کہیں آپ نے برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ صف بندی جو ہوا کرتی تھی، اس صف بندی کے تعلق سے آپ کا اتنا اہتمام ہوتا کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے تھے۔ کبھی آپ کہتے کہ اے فلاں تم ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں تم ذرا پیچھے ہو جاؤ، کیوں؟ تاکہ لوگ بالکل برابر کھڑے ہوں، یہ آپ کا اہتمام تھا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ لوگوں دیکھو اختلاف مت کرو، تم کھڑے ہونے میں ایسے ویسے مت کھڑے ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے گا، تمہارے دلوں کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے وہ لوگ رہیں جو بڑی عمر کے ہیں، بالغ ہیں اور عقل والے لوگ ہیں، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ کیوں آپ کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ میری نماز کے طریقے کو زیادہ محفوظ کریں گے، اس کو وہ جانیں گے۔ تو اب صحابہ کرام دیکھتے رہے، اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا اس پوری کیفیت کو، صحابہ نے تابعین اعظام کو بتایا، اپنے شاگردوں کو بتایا، اور پھر تابعین اعظام نے اتباع تابعین کو بتایا، اور یہ اتباع تابعین یہی محدثین کرام کا دور ہے، ان کے بعد پھر محدثین کا دور ہے۔ محدثین کرام نے نبی پاک کی ان احادیث کو ایک ایک حدیث کو محفوظ کیا، ایک ایک حدیث کو اپنی کتابوں میں محفوظ کیا، اور ایک ایک حدیث کے لیے اتنی محنت کی کہ کہاں مدینہ، کہاں دمشق،
آپ دیکھیے 1000 میل کا فاصلہ ایک حدیث کے لیے ایک صحابی مدینے سے دمشق جا رہا ہے تاکہ ایک حدیث کو سیکھ کر کے اس صحابی سے آئیں گے جس کے پاس وہ حدیث ہے. اتنی محنت کی. اور محدثین نے کیا محنت کی, اللہ اکبر. امام بخاری کے تعلق سے دنیا جانتی ہے کیسی محنت, کیسی مشقت, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, لیکن نہیں حدیث رسول کی حفاظت کی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ احادیث نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. حدیث کے بغیر کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. میرے بھائیوں, اتنی محنت محدثین نے کی اور اس منہج کو پیش کیا لوگوں کے سامنے. آج وہی طریقہ ہمارے سامنے ہے, وہ احادیث ہمارے سامنے ہیں. آج یہ کسوٹی ہے, یہ معیار ہے کسی کو جانچنے کا, پرکھنے کا. نبی پاک نے یہ معیار بتایا ہے کہ آپ اس کے ایک ایک بات کو جانچو اور تولو. کس چیز پر؟ قرآن پر اور حدیث پر. اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے, اس کی ٹوپی کتنی اونچی ہے, اس کا کرتا کتنا لمبا ہے, یہ تمام چیزیں بعد میں آئیں گی. پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جس بات کو کہہ رہا ہے وہ بات قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, وہ بات نبی کے فرمان میں ہے کہ نہیں ہے. یہ کسوٹی ہے, یہ معیار ہے. اس معیار پر آپ جماعتوں کو تولیے. حق پر دعویٰ, حق پر ہونے کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے, لیکن اس معیار پر تولیے. ایک انسان نماز کے لیے آ رہا ہے, نماز میں پہنچتے ہی وہ نبی پاک کی سنت کی مخالفت کرتا ہے. ایسی سنت, رفع الیدین کی سنت, یہ ایسی سنت ہے جس سنت کو 1-2 صحابی نہیں بلکہ 50 صحابہ کرام نے روایت کی ہے. 50 صحابہ نے اس کی روایت کی ہے, اس نبی پاک کے اس طریقے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے. اس حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا. علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے اس سنت کی روایت کی, شاید کوئی اور سنت نہ ملے جس کی روایت بڑی تعداد میں کی گئی ہو. آپ ذرا پوچھئے تو صحیح, ایک انسان کے منہج کو دیکھیے. ایک جماعت آپ کے سامنے آتی ہے اور وہ اپنے طریقے کو پیش کرتی ہے. آپ ذرا پوچھئے تو صحیح کہ آپ نے نبی کی سنت کو کیوں ٹھکرایا, آپ نے اس حدیث کو کیوں ٹھکرا دیا, کیا پروف ہے آپ کے سامنے, کیا چیز ہے؟ 1-2 بات نہیں ہے میرے بھائیوں. جہاں قراءۃ الفاتحہ خلف الامام کا مسئلہ آتا ہے, دیکھیے تو صحیح نبی کا فرمان کیا ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. میں نبی تو یہ فرما رہے ہیں, آپ ذرا اس پر تولیے ایک انسان کو کہ وہ انسان اس سنت کو, اس حدیث کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے, صحابہ کرام کیسے صف بندی کرتے تھے, کیسے کھڑے ہوتے تھے. یہاں تک کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک انسان اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے سے, اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ملا لیا کرتا تھا. یہ سب بندیوں کی ہوا کرتی تھی. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, اور دوسری سنتوں کو لیجئے, دوسرے اور طریقوں کو لیجئے. تورک کا طریقہ ہے آخری قاعدے کے اندر. یہ تمام چیزیں صحیح احادیث میں موجود ہیں, نبی پاک کے فرامین میں موجود ہیں. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ آج جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس طرح سے, مختلف جماعتیں, ان کو آپ تولیے اس چیز پر تولیے پرکھیے کہ اگر وہ جماعت دعوے دار ہے اس چیز کی کہ وہ ایک دینی جماعت ہے, اگر یہ دعویٰ ہے اس کا کہ وہ قرآن و سنت کو ماننے والی جماعت ہے, تو پھر نبی کے ان فرامین کو کیوں فراموش کر رہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیوں وہ چھوڑ رہی ہے؟ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. مختلف جماعتیں ہیں, عقائد الگ الگ ہیں, نہ جانے کیسے کیسے عقائد ملیں گے. عقائد تو خیر ایک انسان جلدی دکھتے نہیں ہیں. ایک انسان ہے, کوئی جماعت ہے جو کھلم کھلا کوئی کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہم کو وہ چیز دکھ جائے گی, وہ ہم کو دکھ جائے گی. کھلم کھلا اس نے کیا, اس کا کوئی شرکیہ عقیدہ ہے, کفریہ عقیدہ ہے, یا اور اس طرح کوئی عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, ہم کو وہ چیز دکھ جائے گی. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے عقائد ہم کو نہیں دکھتے ہیں, تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ وضو کیسے کر رہے ہیں,
नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा वो किस चीज़ की तालीम दे रहे हैं, किस चीज़ की तालीम दे रहे हैं, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आज लोग कहते हैं तबलीगी निसाब, तबलीगी निसाब। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने तबलीगी निसाब उसी वक्त पेश कर दिया था। आज आप निसाब बनाते हो कि तबलीगी निसाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में तबलीगी निसाब पेश कर दिया। और तबलीगी निसाब क्या था? वो तबलीगी निसाब क्या था? अल्लाह का फरमान और नबी पाक की हदीस। आपने खुद बता दिया, ये तबलीगी निसाब है। तबलीग इस चीज़ की करनी है, हर मुसलमान को इसकी तबलीग करनी है, कुरान करीम का दर्स देना है, अहादीस मुबारका का दर्स देना है, ये तबलीग है मेरे भाइयों। ये नहीं कि एक छोटी सी किताब ले ली आपने, उस किताब को देखा भी नहीं क्या उसमें लिखा हुआ है। जो लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, वो उसको जानते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है। यानी किस तरह से उस किताब में बुजुर्गों का ख्वाब, बुजुर्गों के वाक़यात और इसके अलावा ज़ईफ़ हदीस, मौजू हदीस, इस तरह की चीज़ें उस किताब में भरी पड़ी हुई हैं। और एक इंसान कुरान को छोड़ करके, अहादीस को छोड़ करके उसी को अपना लाए है, अमल बना चुके, उसी किताब को पढ़ना है, उसी को पढ़ाना है, उसी की तबलीग करनी है, उसी की दावत देनी है, उसमें जो लिखा है उसी को मानना। जरा गौर तो कीजिए, क्या किसी के ख्वाब से कोई दीन साबित हो सकता है? मेरे भाइयों, सिर्फ नबी का ख्वाब है, सिर्फ अंबिया का ख्वाब है जो पूरा का पूरा सच्चा होता है, और उसके बारे में हमें कह सकते हैं कि वो 100% सही है। बाकी उसके अलावा किसी का भी ख्वाब हो, उस ख्वाब से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहेंगे अजान का ख्वाब तो देखा था, अजान का ख्वाब तो देखा था साहबी रसूल ने, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ने ख्वाब देखा था। तो उनके उस ख्वाब पर बात नहीं हुई थी, उस ख्वाब को आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया था, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीद की थी, उसकी नबी ने तायीद की, तब उसके बाद उसको बरहक माना गया। आज जो इस तरह की बातें कही जाती हैं कि फला बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और फला बुजुर्ग ने ऐसा देखा, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं, क्या वो हमारे दीन का हिस्सा हो सकता है? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को आधा अधूरा छोड़ के चले गए? क्या इस्लाम नबी के दौर में मुकम्मल नहीं हुआ? एक इंसान को गौर करने की जरूरत है, क्या सहाबे किराम के दौर में इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ कि आज किसी इंसान के ख्वाब के जरिए, किसी इंसान के मुकाशिफे के जरिए, किसी इंसान के कौल और फेल के जरिए से इस्लाम को मुकम्मल किया जाए? मेरे भाई, सोचने की जरूरत है। इस मनहज को समझिए, दीन को समझिए, इस्लाम को समझिए, इस्लाम क्या है, और इस मनहज के लिए गैरत हो, हमीयत हो, इस मनहज के लिए अमल बिल किताब व सुन्ना के लिए, कुरान और सुन्नत को फॉलो करने के लिए हमारे यहाँ गैरत होनी चाहिए, हमीयत होनी चाहिए मेरे भाइयों। और हम किसी भी तरह से मुदाहनत की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर हम इस दावत से कतई न रुके। नहीं, हमें हक को पेश करना है, हमें अपने अंदर किसी भी तरह के लालच को जगह नहीं देनी है। फला हमारी तकरीब करेगा कि नहीं करेगा, फला हमारा एहतराम करेगा कि नहीं करेगा, इससे कतई नज़र, इससे ऊपर उठ करके हमें कुरान और सुन्नत की दावत को आम करना है और उसका प्रचार करना है। मेरे भाइयों, मैं मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का सबसे बड़ा अलमबरदार हूँ। मैं उसकी दावत देता हूँ कि मुसलमानों की जो भी जमातें हैं उनको मुत्तहिद होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन इत्तेहाद किस चीज़ पर? मेरी बात पर, आपकी बात पर, फलां की बात पर, इनकी बात पर, किस पर इत्तेहाद? ये गौर करने की जरूरत है। किस इमाम की बात पर इत्तेहाद, किस वली की बात पर इत्तेहाद, किसकी बात पर इत्तेहाद? इत्तेहाद अगर हो सकता है तो फिर कुरान और सुन्नत पर इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद का तरीका यह है कि सारे के सारे मुसलमान कुरान करीम को माने, नबी पाक की अहादीस को माने, उस मनहज को माने कि हम कोई चीज़
اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی عمل ہمارے یہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے اگر، تو ہم اس حدیث کو فوراً قبول کر لیں، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو ہم اسے قبول کر لیں اور اپنے اس طریقے کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ اصل چیز ہے، یہ منہج ہے میرے بھائیوں، یہی منہج آپ کو صحابہ کیا ملے گا۔ فاروق اعظم جیسا انسان جب اس کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم مسئلے کو بیان کرتے ہیں، ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین اس آیت کا مطلب مجھے بتا دیجئے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اس کا مطلب بتا دیجئے۔ خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں اصابت امرأۃ وَأَخْطَأَ عمر، عورت نے ٹھیک کہا، عمر سے غلطی ہو رہی تھی، عورت نے ٹھیک کہا، عمر سے غلطی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں یہ منہج ہے قرآن صحابہ کا کہ آپ کے سامنے نبی کا فرمان آ جائے تو آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے، اس منہج کو آپ اختیار کیجئے اور کسی بھی جماعت کو، کسی بھی گروہ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے تو آپ اس کے طریقے کو دیکھیے، اس کے عقیدے کو دیکھیے آپ، اور دیکھیے کہ اس کی نماز کیسی ہے، اس کی عبادتیں کیسی ہیں، اس کے علاوہ وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میرے ایک دوست نے دلی میں بیان کیا، بڑے متحمس نوجوان، کہا کہ میں بخاری شریف لے کے گیا ایک مسجد کے امام کے پاس، کوئی مسئلہ تھا، ظاہر ہے کہ جو بھی مسائل ہیں یہ مسائل آپ کو بخاری شریف میں ملیں گے، مسلم شریف میں ملیں گے۔ تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ میں امام کے پاس لے کے گیا، امام نے دیکھا اس کتاب کو، غصے میں ہو گیا وہ امام، اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، میں جو بتا رہا ہوں اس کو تم سنو، اس کو مانو۔ اس طرح کی چیز پیش کی جاتی ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان قرآن کریم کی تفسیر اگر لکھ رہا ہو تو اس کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، اس کو آج تک کسی نے نہیں کہا ہے۔ ہاں ان علوم آپ کو تفسیر لکھنی ہے اگر، تو آپ کو وہ علوم چاہیے، ٹھیک ہے آپ کے یہاں وہ ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو آسان کیا ہے، لیکن آج اس طرح کے طریقے ہیں کہ آپ قرآن کو تلاوت کے لیے پڑھ لیجئے، آپ قرآن کو نہ سمجھیے، آپ عقیدت کے نام پر حدیث کو جان لیجئے، آپ حدیث کو نہ سمجھیے، اور آپ اگر فالو کیجئے تو صرف ایک چھوٹی سی کتاب یا کچھ ایسی کتابیں جن کو لوگوں نے تیار کر دی ہیں ان کو آپ فالو کیجئے۔ اس طرح کی منہج کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث، اس کا منہج بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور اس کا کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ہو، اس کا یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے جو طریقہ محدثین کا تھا کہ ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، ہمیں قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے کسی کی بات نہیں لینی ہے۔ یہی منہج اس جماعت کا پہلے بھی تھا اور آج بھی یہی منہج ہے، یہی طریقہ ہے۔ تعداد اس کی کم ہو یا زیادہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ جماعت قرآن و سنت کو اس منہج کے مطابق ہے۔ ہمیں اس منہج کے لیے غیرت اور حمیت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، آپسی اتحاد کے ساتھ، ایک دوسرے سے میل جول کے ساتھ، آپسی بھائی چارہ کو برقرار رکھنے کے ساتھ ہمیں اس منہج کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، قرآن و سنت کی دعوت کو پیش کرنا ہے، اور ہمیں دوسروں سے دھوکے میں آ کر کے ہمیں اس دعوت کو، قرآن و سنت کی دعوت کو چھوڑ کر کے کسی ایسی دعوت کو نہیں اختیار کرنا ہے جس دعوت میں عقیدے کی خرابی ہو، عمل کی خرابی ہو۔ ہمیں اس سے گریز کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم کو اور آپ سب کو اس کی توفیق رضا فرمائے۔ رب کریم تو ہمیں اسی منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر تیرے نبی کے ساتھی تھے اور ان کے بعد کے لوگ تھے۔ اللہ العالمین ہم سب تیرے دین کے پیروکار ہیں، مولا تو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں مولا کریم تو ان کو دور فرما دے۔ اللہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری میں
تو انہیں شفا عطا فرما، شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہیں، مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں، مولا کریم تو انہیں اچھا روزگار عنایت فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں تو ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم میں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا، دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ اللہ العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں مولا تو ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن و سنت کے اس طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرما اور ہمیں زندگی بھر اسی پر قائم و دائم فرما۔ اللہ العالمین تو ہمیں ہر طرح سے فتنے سے بچا لے، اے کریم تو ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف